اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو باہر کی دنیا ایک الگ ہی ہے، قرآن کی دنیا بالکل الگ ہے. قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی، اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں. تو دونوں کی سنا کریں، ٹھیک ہے نا، دونوں کی سنا کریں، پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک. پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، گورے اچھے لگتے ہیں، کالے ان کو اچھے نہیں لگتے. کچھ دولت مند ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، دولت مند اچھے لگتے ہیں، غریب اچھے نہیں لگتے. کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے، اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں. کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں. کمزور اچھے نہیں لگتے، طاقتور اچھے لگتے ہیں. یہ قسمیں ہیں انسانوں کی. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں، تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دولت مند اچھے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا. یہ پبلک کی باتیں ہیں. صحت مند اچھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. طاقتور اچھا ہوتا ہے. تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت ساری قسمیں. انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں. لیکن جب اب قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم. لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی، طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی، دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی. ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ مٹی. اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے. پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا، اڑا لو، تھوڑے دن کے مزے ہیں، ختم ہو جائیں گے. قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے. میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا، اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا. جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی، جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا. مائیکل جیکسن رات کو سوئے، پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو، ایک دم گڑچ ختم. اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے، بہت مزے اڑا لیے. اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا، اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا. اب آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، سائنسدانوں کے ڈاکٹروں کے حوالے ہے. وہ اگر آپ کی کوئی گردہ ولڈا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی، وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی، آگ میں جلائیں ان کی مرضی، آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی. اب آپ کی وہ ویلیو، وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. بہت مزے اڑا لیے، چلو نکلو یہاں سے. اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے. قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے، چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے. 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا، بہت زیادہ یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، اتنا تو نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں، لوگ لے کے جا رہے ہیں. بھائی بہت ہیں خزانے، تجوریوں کی چابیاں، اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی. تو قارون کو آپ کراس نہیں کر سکتے. کیا ہوا اس کا انجام؟ زمین میں دھس کے مر گیا. نہ بھی دھسا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا، پڑا ہوا تو قبر میں ہی ہوتا. تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی عہدہ ہونا چاہیے، کچھ عہدہ ہو، کچھ محلے کا
کوئی ناظم بن جاؤں, اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں, یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں, کچھ تو بنوں. کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا؟ تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں. ہزاروں کو قتل کر دیا, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اتنا روب, اتنا دبدبا, وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم. بڑی باتیں کی اس نے, انا ربکم الاعلی, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے, سب پھنے خانیاں ختم. نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں, یہ حکومت, یہ دولت, یہ پلاٹ, یہ بحریہ ٹاؤن, یہ گاڑی, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں, کھیلنے کے لیے, آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی, بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا, ابا بچوں سے ایسی باتیں. ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل, تو کما کتنا رہا ہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں ہے تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے, کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے, کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں, بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں. تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہیں. اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا, ہر چیز کی ایک ایج ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا, ہر چیز کو فنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا. مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے, وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم. کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی, لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں. ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کم وقت, لیکن وہ بھی 2-4 دن کی زندگی. کسی کی زندگی 500 سال اللہ نے رکھ دی. بعض جانور ایسے ہیں, میں نے خود تنزانیہ کے ایک جزیرے میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کو پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے, بالکل ایک اوتھینٹک. اور جو کچھوا آج پیدا ہو رہا ہے اس پہ بھی وہ لگا دیتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ. 300 سال پرانے کچھوے زندہ رہتے ہوئے, ان کو شرم بھی نہیں آ رہی کہ یار بس کرو, کتنی جنگیں دیکھ لی انہوں نے, کتنا زمانہ دیکھ لیا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے, مر بھی سستی سے رہا ہے, مرنے میں بھی ٹائم لے گا. تو انسانوں کی ایک عمر ہے, تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک ایج ہے, یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے گی. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی, یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے, ایک سور پھونکا جائے گا, فصائق من فی السماوات ومن فی الارض, سب تباہ و برباد نظام عالم. تو انسان جو ترقی کی انتہا تک پہنچ رہا ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, پھر میں یوں کروں گا, کہاں سے خلائی سیاروں سے چھلانگے لگا رہا ہے کہ جی وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتے 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 زمین کے قریب پہنچ کے پیراشوٹ کھلتا ہے اور خلا سے بندے نیچے آ رہے ہیں. اس پہ ہمارے پاکستانیوں نے لکھا ہوتا ہے فیک, کیونکہ یہ چھلانگ تو لگا نہیں سکتے. یا تو دیکھو آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی خلا سے چھلانگ لگا کے راکٹوں سے, یا خلا سے نہیں تھوڑا سا نیچے کر لو ہوا میں آ کے, یا تو اس سے بھی وائرل ہوگی, یا یہ اس سے وائرل ہوگی کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یعنی آپ کلپ بنا دو کہ یہ سب کیا ہے, ٹوپی ڈرامہ, اس سے بھی آپ ہٹ ہو جاؤ. تو ہمارے پاس یہ دوسرا آپشن ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے نا, بڑا کارنامہ کر تو سکتے نہیں ہم, اس کو ڈرامہ کہہ کے اس کے خلاف رپورٹ پیش کر سکتے ہیں, جس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں, ہٹ. جیسے آپ چاند پہ تو جا نہیں سکتے, یا تو آپ چاند پہ جاؤ ویڈیو بناؤ تو ہٹ ہوگی, ملینز ویورز ہو جائیں گے. یہ جب ہم نہیں کر سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں جو گیا ہوا ہے نا اس کے جانے میں کیڑے نکالو. یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا, امریکہ نے لوگوں کو الو بنایا, چاند پہ کوئی بھی نہیں گیا.
ڈرامے بازی اور ڈرامے بازی کے یہ ثبوت کراؤ گے آپ ہٹ ہو جاؤ گے. تو یہ غلط طریقہ ہے. چاند پہ اگر جا نہیں سکتے تو جو گیا ہے اس کے جانے میں کیڑے بولو نہیں نکالو. بہت بدتمیزی والی بات ہے یہ, ٹھیک ہے نا, کہ دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے. پاکستانی دیکھو کتنے ہوشیار ہیں. میں نے جو کہا نا خلا سے تھوڑا سا نیچے سے چھلانگ لگائی ہے, اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. وہ ویسے مقدس راتوں میں لطیفے بنتے تو نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے نا. یہ لطیفہ اس پہ سنا رہا ہوں کہ لمبی لمبی مت چھوڑا کرو اللہ کا واسطہ. کوئی کمال ہے تو بیان کرو, نہیں ہے تو چپ کر کے دوسرے کے کمالات کو داد دو, ٹھیک ہے نا. تو 3 بندے سفر کر رہے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. سب سے پہلے امریکی نے شو ماری. امریکی نے بولا ہمارے جو ہوائی جہاز ہے نا, امریکہ کی فضائی طاقت مشہور ہے, ہمارے ہوائی جہاز بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. ان دونوں نے کہا یار بالکل آسمان سے چپک کے. اس نے کہا بس تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے, یعنی خلا میں. کمال ہے. جیپنیز نے کہا کہ ہمارے بحری جہاز جو ہیں سمندر کی تہ سے چپک کے چلتے ہیں. یہ دونوں حیران ہوئے کہ یار بالکل سمندر کی تہ سے, کہہ رہے تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے, کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. اس نے کہا تھوڑا سا نیچے. تو ہم لوگ اس طرح سے بس باتیں کر کر گئے نا, باتیں گھما گھما کے ترقی حاصل کر رہے ہیں. تو خیر, تو یہ جتنی بھی ترقی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کہتے ہیں ایک دن سب کو میں خاک میں ملا, کیونکہ یہ اصل نہیں ہے, تو آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا. لیبلوکم, اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, کون اس دنیا میں پڑھ کے خدا کو یاد کرتا ہے, اور کون یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. ابا نے پیسے دے کے جرمنی بھیجا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, اس پیسے سے آپ نے عیاشی شروع کر دی, اور آپ کہہ رہے ہو یار زبردست عیاشی ہو رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, شراب بھی چل رہی ہے, یہ بھی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. دوسرا بیچارہ جو آپ کا بھائی تھا وہ پیپر کی تیاری کر رہا ہے. آپ بولو گے الو کا پٹھا بے وقوف, جرمنی میں آ کے بھی ٹینشن نہیں. ابا کہے گا بے وقوف وہ نہیں ہے, بے وقوف واپس آؤ گے تو چترول لگاؤں گا, تو سارے پیسے اڑا کے آ گیا اور وہ کچھ بن کے آئے گا. تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے, وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لا لگا کے لگتا ہے, کون اس کی اطاعت کرتا ہے, اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے, اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے. جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے, جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے. اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا, کالا گورا, اونچا لمبا, چھوٹا موٹا, دبلا دولت مند غریب صحت مند, یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی, ختم. کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو 3 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک وہ جو امتحان میں فیل, چاہے وہ کالے تھے یا گورے, معذور تھے یا صحت مند, ہر آدمی کا امتحان ہے. جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا, بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی, سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی, اس صحت میں ان کو آزمایا. موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا. سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے, ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی. ان کو اس دولت میں آزمایا, کسی کو مرد بنا کے آزمایا, کسی کو عورت بنا کے آزمایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا, سب ختم, جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے, کنتم ازواجن ثلاثا, 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا سب کو میں. ایک وہ جو امتحان میں فیل, ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ
بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام. اس میں کروڑ پتی لوگ بھی ہوں گے, اس میں غریب بھی ہوں گے, اس میں بیمار بھی ہوں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا, یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن. لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے. بھائی دولت بھی ہے, عیش و عشرت بھی ہے, لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا, یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی, وہاں بھی. تو دونوں جگہ مزے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں, بولو بھائی کیا ہو گیا, ناکام. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ, کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے. یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے. ایکسیلنٹ نہیں, A1 گریڈ, بولو نا بھائی, نہیں, پاسنگ مارکس, کامیاب ہو گئے. ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا, دائیں ہاتھ. جہنم میں نہیں جائیں گے, جنت مل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کچھ ہوں گے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. قرآن کیا کہتا ہے, فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی. ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے کیا زبردست. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ, کتنا برا ٹھکانہ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے, ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں. یہ کون ہیں, جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے, جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں, دنیا کو خیر آباد لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. پرسوں رائیونڈ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, 40 سال سے رائیونڈ میں مقیم ہیں. 40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے, بولو, وقف. میں نے ایسے دیکھے ہیں تبلیغ میں بزرگ, کروڑ پتی لوگ ہیں, ان کا بزنس ہے چلتا ہوا, وہ بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ. بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمے لگا دیا, اور وہ سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں, دعوت. میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں, ایک صاحب دیگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ڈھکن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا. پتہ چلا بہت بڑا تاجر ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیگ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تقسیم, اکرام ہو جائے بھائی لوگوں کا, لوگ اللہ کی راہ میں نکل جائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ فرماتے اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے. تو یہ کون ہے, یہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابقون, بہت سبقت کر لی انہوں نے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین, اللہ فرماتے ہیں یہ جو سابقین ہیں نا, جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے, یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے, یعنی صحابہ میں اور تابعین میں. بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں گے. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روافض جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے معاذ اللہ منافق, تو قرآن تو کیا کہتا ہے, شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ, اصحاب یمین کی نہیں, سابقون کی. شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ, جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جائیں گے, ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی آبادی کے لحاظ سے. فرمایا فی جنات النعیم, یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے, علی سرر موضونہ, خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, متکئین علیہا متقابلین. قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو, اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے.
ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے, لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں. شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں, کیسا مزہ آتا ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی, حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے. تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا اور نزلا من غفور الرحیم, اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی, مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں, تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھیں, نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا, اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے. یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا, آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت. بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے, اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے, مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون. اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں. جنت میں ایسے خوبصورت بچے, سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا. اللہ نے بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے, اور اتنے خوبصورت بچے, قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا, کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی, وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں. فرمایا باکواب واباریق وکأس من معین, ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون, جو پھل کھانا چاہیں گے. ولحم طیر مما یشتہون, اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت, جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی. وحور عین, اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے. حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع, حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی, اور عین آئینہ کی جمع, عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا, تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا. کامثال اللؤلؤ المکنون, ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو, ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو. خوبصورت موتی ہو نا, ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں, ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جزاء بما کانوا یعملون, فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سے سلامتی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا, ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں. فی صدر مخضود, ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود, گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے. دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے, ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں. قطوفها دانیہ, لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا, وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا. فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعہ. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے, جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے, یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا, اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے.
لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی, اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن, بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ اس کی حسن ہے, یہ اس کی خوبصورتی ہے. اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا ہے مقصورات فی الخیام, جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے. اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ, بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے. پھر وہ جب, ابھی کیا میں بولوں, جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں, پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا اور شکوک اور شبہات, یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کہ گھر سے غائب ہے, آ ہی نہیں رہی ہے. مرد کا بھی یہی ہے, ماڈرن آدمی ہوتا ہے, عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں یہ فون, جیسے ہی فون آیا بیگم بیٹھی ہوئی ہے نا, ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی. اور ادھر ان کو شک. یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے, اس کا میں نے کچھ دن پہلے, کچھ سال پہلے بیان سنا. اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں, اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں, تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو. اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں, رشتے کو چلاؤ. اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا, ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے یہاں, پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سوں کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگم پکڑی گئیں اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے, میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں. اگر اس کا اس سے بھی فرینڈ شپ ہے, بیوی تو تمہاری ہے نا, اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں, میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ. تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ دو, تاکہ تو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے ہیں وہ تو بچیں. میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اب میرج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو, کوئی بات نہیں, حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو, ورنہ یہ کاغذی شادیاں بھی کیا ہو جائیں گی, بولتے کیوں نہیں, ختم. تو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا, عورت کی عفت, عورت کی پاک دامنی, وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی, شوہر کے گھر میں سیدھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کنوارا بنایا, عرباً اتراباً, اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا. لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر, کیونکہ ہم عمر سے انسان کا مینٹل لیول ملتا ہے, وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے, راز کی باتیں اس کے سامنے. لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی, 50 سال. تو میچور تو ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. فرمایا لی اصحاب الیمین, یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین, فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت ہوں گے. یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب یمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے کہ 2-4 آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں, خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں. فی سموم و حمیم, گرم لو اور کھولتے ہوئے پانی میں. انہم کانوا قبل ذالک مترفین, جہنم کی آگ میں ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اترایا کرتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم, ایک بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا. وہ کیا جرم تھا؟ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس, اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس, کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس, بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں جن میں ایتھیزم اور مذہب کی بغاوت بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے.
جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا, جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کا باپ ڈارون سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, یا اللہ ہے یا نہیں ہے, ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں, سائنٹسٹ ہیں. یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا, بھلا جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا, ہم مٹی ہو جائیں گے, وَعِظَامًا, جب ہڈیاں ہو جائیں گے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن, بولو نہیں. مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے. سائنس دو چیزوں پر بھائی, لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے, ان دو کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی, پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گئے, ختم نہیں ہو جاتے, ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا, تو یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کبھی کہتے تھے یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ساحر, جادوگر ہے, عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتے تھے کہ ان هذا لشیء یراد, ان کا مفاد ہے, اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ, مفاد ہے, ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی. کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم, کوئی حساب نہیں ہے, تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی مسجد کیا 27ویں رات, کیا 28ویں رات, کیا رمضان, کیا شوال. لائف کو انجوائے کرو. کیا ساس, کیا سسر, کیا ابا, کیا دادا, کیا نانا, کیا بچی, کیا بہن, کیا او بھائی گدھے گھوڑے کی طرح زندگی گزارو. کتے پالو, بچے پیدا کرنے کی ضرورت بولو نہیں. کتے پالو, بلی پالو, وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں, بہتر. بچوں کی کیا ضرورت ہے بھائی, یہ ٹینشن خام خاگی, کیونکہ یہ بھی ایتھیس بنے گا بڑا ہو کر. یہ تو مذہب سکھاتا ہے نا, باپ کے حقوق, ماں کے حقوق, خالہ کے حقوق, نانی کے حقوق. مذہب کے علاوہ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑتے ہو تو پھر تو بھائی ڈارون کی نظریے کی پیداوار ہو آپ, بندر سے اتفاق سے وجود میں آئے ہو. جو اتفاقی حادثے کی نتیجے میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا, اچھا برا نہیں ہوتا. پھر انجوائے بن گئے اتفاق سے, اب اتفاق سے کھاؤ. جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کیا کرے, کھائے. وہ کھانے پینے کو فوکس کرو, عیاشی کو فوکس کرو. تو قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, مر کے گل سڑ کے ختم. ایک نیچرل پروسیس ہے, مریں گے تو یہ ہوگا, تو نیچرل پروسیس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے, پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قل, ان کو کہہ دو, ان الاولین والآخرین. تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوں گے. جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی, والآخرین جو قیامت آئیں گے سب کو, لمجموعون, سب نے اکٹھا ہونا ہے, الی میقات یوم معلوم, ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا, اس میں سارے A to Z اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا میں. ثم انکم, اس کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ سب سے پہلے ان کو اس طعنے کا جواب دے گا, پہلے سزا دے گا, اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہے گا, ان کے اس طعنے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا, اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کے اتنے دلائل تھے, ان دلائل کو تم نے نظر انداز کیا, اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے کا, وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں, ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں, لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے. اتنی بیوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا. اس گدھے کی خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا, اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اے گمراہ لوگو اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو, لآکلون من شجر من زقوم, اس درخت سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر
کڑوا ہو جائے. فمالئون منہ البطون, اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم, تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم, وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے منہ انسان کا جل جائے, ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں, اور ایک گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین, جو روز جزا ہے اس دن ان کی میری طرف سے یہ میزبانی ہوگی. کیوں اے اللہ تو تو ظالم نہیں ہے؟ فرمایا نحن خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ ڈارون کے نظریے پہ تم پیدا, وہ بیوقوف احمق, اس کو یہ وہ ایسی باتیں کر کے گیا ہے. مور کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ, یہ کلر جب وہ مور پھیلاتا ہے, دنیا میں کوئی احمق نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں, یہ کلر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں. کوئی بیوقوف یہ بات نہیں کرتا. یہ ڈارون کہہ کر گیا اور یہ گدھے سارے اسی کو فالو کر کے گئے ہیں. ویسے یہ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں, ہم کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کرتے, ہم عقل پرست ہیں. میں لوگوں سے ان گدھوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کاغذ پہ ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو, بے جان تصویر, آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں اس گدھے سے کہ اگر ڈارون یہ دعویٰ کرتا کہ اربوں کھربوں سال میں کسی کاغذ پہ انسان کی ایسی تصویر اتفاق سے بن گئی ہے تو مان لیتے؟ آپ کہو گے کبھی بھی اتفاق سے ایک تصویر, بے جان تصویر, بولو نا, نہیں بن سکتی. نہیں جی, ڈارون نے ایک ثبوت بھی دیے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ ہوا تھا, وہ طوفان آیا ہوگا, رنگ کے ڈبے گر گئے ہوں گے, پھر وہ ڈبے یوں کر کے گرے ہوں گے, پھر ایک برش یوں چل گیا ہوگا, پھر ایک کروڑوں سال میں ایک یوں چل گیا ہوگا, پھر یوں چل گیا, ہوتے ہوتے ایک پورا چہرہ وجود میں آ گیا. کہو گے بھائی نہیں ہو سکتا ایسے. کمال ہے, یہ تو مان نہیں رہے کہ بے جان تصویر وجود میں آ گئی, اور وہ تصویر ایک پتلے کی شکل میں وجود میں آئی, اور اس میں 2 آنکھیں سچی مچی کی لگی ہیں جو دیکھتی ہیں, 2 کان سچی مچی کے ہیں جو سنتے ہیں, دماغ کھوپڑی میں فٹ ہے جو سوچتا ہے, زبان ہے جو بولتی ہے, دانت ہے جو چباتے ہیں. ایک ایک چیز اتنی خوبصورت انداز میں اس کھوپڑی میں فٹ ہو گئی. تصویر جو بے جان تھی وہ خود بن نہیں سکتی. یہ پوری چلتی پھرتی تصویر جو پتلا ہے اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے, اس کے جوائنٹ فکس ہو گئے. ایسا ہاتھ اب تک نہیں بنا سکے, ایسے جوائنٹ اب تک نہیں بنا سکے جو ہماری ہڈیوں میں لگے ہوئے. ایک ایک چیز بن گئی, معدے کا نظام, گردوں کا نظام, دل کا نظام, سوچنے کا نظام, آنکھوں میں پلکیں لگا دی ہیں خوبصورتی کے لیے, آئی بروز بنا دی ہیں, ایک ایک چیز. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, ابھی تو اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے, آخرت میں بتائے گا نہیں, سزا دے گا. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری کھوپڑی میں 2 آنکھیں نہیں لگائی ہیں؟ یہ خود بخود لگ گئی ہیں. خود سے لگی ہوتی تو کھوپڑی میں جا کے کیوں لگی ہیں بھائی؟ گھٹنے میں کیوں نہیں لگ گئی ہیں جا کے؟ اور 2 کیوں لگی ہیں, 1 کیوں نہیں لگی؟ 2 آنکھیں ایڈجسٹمنٹ ان کی دیکھو یار, ذرا سی ایڈجسٹمنٹ دونوں پتلیوں کی دائیں بائیں ہو جائے تو دیکھنے کا سارا سیٹ اپ برباد. 2 آنکھیں فٹ ہوئی ہیں اور ایسی زبردست ایڈجسٹمنٹ کہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ آپ کی دائیں بائیں نہیں ہوتی. ان آنکھوں کی پتلیوں کے فاصلے سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہے الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین, یہ زبان میں نے نہیں بنائی کیا؟ یہ تو سمجھتا ہے خود سے بن گئی ہے. وشفتین, تیرے جو 2 ہونٹ ہیں تو کیا سمجھتا ہے خود بخود بن گئے ہیں؟ فلقتحم العقبہ, اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام میں نے کیے لیکن تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ما ادراک ما العقبہ, اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے جس پہ میں تمہیں چلنے کا کہہ رہا ہوں. کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا. قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تیری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دیں, 2 کان بنا دیے, دل دماغ جگر اتنے احسانات کر دیے, پھر میں نے تجھے ایک حکم دیا ایک گھاٹی سے گزر جا, یہ آرام دہ راستہ چھوڑ کر میری خاطر اس مشکل راستے سے گزر جا. تو اس مشکل راستے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آرام طلب ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤں کیا مشکل راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں میں؟ فک رقبہ, وہ مشکل راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے بھی حقوق ادا کر اور خدا کے بھی. مخلوق کا بھی آپس میں ریلیشن ہے, اخپل طریقے سے زندگی نہیں, ایتھیس کا ریلیشن نہیں ہوتا آپس میں. تھوڑا وہ اپنی ماں کو نہیں مانتا, باقیوں کو کیا مانے گا؟ اکثر دہریے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں,
اور مذہبی لوگ اپنی بوڑھی ماں کی پاؤں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا مخلوق کے حق ادا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فک رقبہ. مخلوق کے حق میں یہ ہے کہ غلاموں کو غلامی کے طوق سے آزاد، غلام خرید کے آزاد کرو. اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے. آج غلام نہیں ہے لیکن غلاموں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں. ان کو غلامی سے آزاد کرو، ان کے لیے آواز اٹھاؤ. فک رقبہ وما ادراک فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اللہ ہم سے کوئی ناجائز مطالبے نہیں کر رہا کہ میں نے تمہیں بنایا، میں نے آنکھیں دی، میں نے کان دیے، تو بس ایسے ہی الٹے حکام دے رہا ہو کہ اب صبح آدھا گھنٹہ الٹے لٹکا کرو. بہت سے مذہبوں میں یہ بھی ہوتا ہے. ہندوؤں میں آپ دیکھو بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کرالنگ کرتا ہوا دہلی جا رہا ہے. ایسے دیکھیں نا آپ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ہندوؤں میں آپ کو نظر آئیں گے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ننگا بیٹھا ہوا ہے ایسے. وہ کہتے ہیں بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے، نیچرل ہے، ننگے پیدا، وہ برہنہ پیدا ہوا ہے تو کپڑے کیوں پہنے؟ وہ تو شکر ہے انٹرویو کے دوران کسی نے میز سامنے لا کے رکھ دی اس کے، ورنہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا وہ شکر ہے کسی نے، اور پھر پوچھ رہا ہے کہ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے یہ میز رکھنے کی. ہمارا خدا ہم کو ایسے بیہودہ کاموں کا حکم نہیں دے رہا. بعض قوموں میں خدا کو خوش کرنے کے لیے گنجے ہو کے گھوم رہے ہیں. برما میں جاؤ سارے ٹنڈے، مذہبی لوگ پنڈت کیا ہیں ان کے؟ ٹنڈ. وہ کہتے ہیں خدا بال کٹانے سے خوش ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا بھی خدا کو تمہارے بالوں سے کیا لینا دینا یار؟ بعض کہتے ہیں نہیں بال بڑھانے سے خدا خوش ہوتا ہے. سکھ کو دیکھ لو آپ، سکھوں کو اتنی بڑی بڑی لٹیں ہیں، بغلوں کے بال بھی بڑھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں باقی رپورٹوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. بہرحال قیاس کیا جا سکتا ہے انسان. وہ کہتے ہیں اس سے خدا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. خدا نہیں خوش ہوگا بھائی اس سے. اس کو کیا کہ تم نے پورا جن بنے ہوئے ہو تم. بعضوں نے کیا کیا، بالکل سفید چٹ ہو گئے. کچھ کیا کر رہے ہیں، ہندو کیا کر رہے ہیں، وہ مندر جا رہا ہے کرالنگ کرتا ہوا، وہ پتہ نہیں 24 گھنٹے سے لیٹ کے جا رہا تھا. اس کا انٹرویو لیا، مر جائے گا بھائی. کہہ رہے نہیں وہ بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن ہمارا خدا ہمیں کیا کہتا ہے؟ نہ ایتھیس کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس خدا کا انکار کرو، نہ دوسرے مذہبی لوگوں کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے اس خدا کو مان کے یہ الٹے کام کرنا شروع کر دو. نہ یہ کہتا ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ عیسائی راہبوں کی طرح دنیا چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ کرو. نہ کیا پیارے حکام دیے. فک رقبہ. اللہ کہتے ہیں میرے تیری آنکھیں بنائی ہیں. یہ ڈاروین کے نظریے کے تحت نہیں بنی ہے اتفاق سے. میں نے تیری زبان بنائی، میں نے تیرے ہونٹ بنائے، ایک چیز تیرے پوری باڈی میں نے ڈیزائن کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلقتحم العقبہ. اب میں تجھے کہہ رہا ہوں ذرا مشکل راستے سے چل. وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ فک رقبہ. انسانیت میں جو بھی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اسے غلامی کے طوق سے آزاد کر. میں اندرون سندھ جانتا ہوں ایسے علماء کو جن کو اللہ نے دولت بھی دی. وہ اندرون سندھ جا کے انتہائی غریب طبقہ جن کو سندھیوں میں جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، بعض لوگ انہوں نے قرضے دے کے نا غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ ان کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالتے ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں، ہندوؤں کو بھی نکالتے ہیں. بہت سو کو مسلمان کر دیا، ان کے لیے الگ ادارے بنائے ہوئے ہیں. یہ چھپ کے کام ہو رہا ہے جو دنیا کے سامنے نہیں ہے. یہ انہی آیتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ غلاموں کو غلامی کی طوق سے نکالو. انسان اللہ کا غلام بننے کے لیے آیا ہے، انسانوں کا غلام بننے کے لیے نہیں آیا کہ سودی قرضے دے کے ان کو آپ جکڑ لیں. IMF نے بھی ہم کو غلام بنایا ہوا ہے سودی قرضے دے کے. اب ہم غلام بنے ہوئے، ہماری اپنی پالیسیاں نہیں چل سکتی کیونکہ ہم نے اتنا کھا لیا ہے اور جتنا کھایا اتنا لے لو. نہ اس سے کئی گنا. لیکن ہم غلام بنے ہوئے تو انہی کی پالیسیوں پہ ہمارے تعلیمی ادارے انہی کی پالیسیوں پہ چل رہے ہیں. تو یہ بھی غلامی ہے، اپنا کچھ بھی نہیں رہا ہمارا. تو اللہ فرماتے ہیں انسانیت کو غلامی کے طوق سے نکالو. اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ آنکھیں خود نہیں بنی، یہ کس نے دی ہیں؟ میں نے دی ہیں. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. فرمایا شدید بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ اس خدا کا بولو شکر ادا کرو. او مسکینن او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. مسکینن ذا متربہ. وہ کیا ہے؟
او مسکینن ذا یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ. فرمایا کسی قرابت دار یتیم کو تلاش کر کے اس پر احسان کرو. قرابت دار یتیم کون ہوتا ہے؟ آپ کا باپ مر گیا, آپ کا چھوٹا بھائی یتیم ہے, اب اس کی وراثت مت کھاؤ بلکہ اس کے مال کی بولو حفاظت. اگر بچی ہے اس کے مال کی حفاظت کرو. عورت سمجھ کے, بچی سمجھ کے, کمزور سمجھ کے اس کی جائیداد کاروبار کے نام پہ, بزنس کے نام پہ ہڑپ مت کرو, اس پر احسان کرو. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے معاملہ. او مسکینن ذا متربہ یتیمن ذا مقربۃ او مسکینن ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور فرمایا یہ تمہاری نیکیاں قبول اس شرط پہ کروں گا کہ تم اس خدا پر ایمان بھی رکھتے ہو, اس کی توحید, اس کے پیغمبروں پر. اگر اس خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو بل گیٹس کی طرح ساری دنیا کو کھلا کھلا کے آدھے ہو جاؤ, اس دنیا میں تھینک یو کی شکل میں تمہیں بدلہ مل جائے گا, میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. کیونکہ میں نے اصول بنایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ غریبوں کو کی خدمت میری محبت کی بیس پر ہوگی تو قبول کروں گا, میری محبت کی بیس پہ نہیں ہے تو غریبوں سے جا کے اس کا اجر مانگو, مجھ سے اجر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہ ان کے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں, گوروں کے بہت کھلاتے ہیں, کرتے ہیں, مانتا ہوں میں, ان کے ہاں بھی بڑے بڑے سخی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو دنیا کو کھلا رہے ہیں, ہاسپٹل بنا دیے, فری علاج ہو رہا ہے, بہت ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدمت میری محبت کی بیس پہ ہوگی, مجھ سے ایمان کی بیس پہ ہوگی, تو اس کا اجر مجھ سے مانگنا. جو میرے لیے نہیں ہے تو پھر جس کے لیے ہے اس سے مانگنا. سیدھی سی بات ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے کیا تو تھینک یو مل گیا نا تمہیں. لوگ تمہارا نام یاد کر رہے ہیں, قبروں پہ سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے, مرنے کے بعد تمہارے حق میں مضامین آ رہے ہیں, لوگ تمہاری مثالیں دے رہے ہیں, بہت اچھا, مل گیا بس یہ اجر. مجھ سے امیدیں بولو بھائی نہیں لگانا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نحن خلقناکم, ہم نے بنایا تھا تم کو, فلولا تصدقون, تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے, میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں, یعنی کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے کہ مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے, تو اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات تھی, پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں. افرأیتم ما تمنون, اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل دے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا. فرمایا افرأیتم ما تمنون, فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے, اانتم تخلقونہ, اس کو انسان تم بناتے ہو, ام نحن الخالقون, یا ہم بناتے ہیں. خود سے تو بن نہیں سکتا یہ, اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے. اسے کچھ بھی نہیں آتا جو پیدا ہوا ہے, دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو, یہ ہم کر رہے ہیں. یعنی اللہ ڈارون کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے نا, کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو, تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے, ہم کر رہے ہیں. تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل, دماغ, جگر, آنکھ, ناک, گردے, پھیپھڑے, کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے, وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں. فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا, اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں, علی ان نبدل امثالکم, کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں. ابھی ہم اس سے عاجز, ہم تھکے نہیں ہیں, ہم کمزور نہیں پڑے ہیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا, یہ تو تم نے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہو ہاں ایسے ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کا بھی علم نہیں تھا, وہ تو ہم نے بتایا ہے. تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتا نہیں رہے, بعد میں دکھائیں گے تمہیں, پھر تم کہو گے اچھا پتہ چلا ایسے بھی ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے, امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا,
اے اللہ 2 موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور 2 زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے, کوئی حقیقت نہیں تھی, تو نے ہمیں زندہ کیا, ایک زندگی دیکھ لی ہم نے, پھر دوبارہ تو نے موت دیا, ہم نے موت بھی دیکھ لی, اور ہمیں دوسری حیات کا یقین نہیں آتا تھا کہ جو موت سے زندگی دے کے دوبارہ موت دے سکتا ہے, کیا وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے, اس کا ہم انکار کرتے تھے. لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے 2 مرتبہ مارا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے. فاعترفنا بذنوبنا, آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں, معاف کر دے, مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے حماقت کا ارتکاب کر بیٹھے, ان کو پڑھا لکھا سمجھ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے. فاعترفنا بذنوبنا, مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے. فہل الی خروج من سبیل, اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے. اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا. بہت دنیا میں مہلت دی تھی, بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا. 2 اینٹیں آپس میں اگر جڑی ہوئی ہوتی, تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہیں. تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے, آنکھیں کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئیں, ان کے اوپر بھویں بن گئیں. پھر اتفاق سے وجود میں آتے ایک جنس بنتی نا, مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں, عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں, دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے, دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, ان کا ملاپ ایک الگ معاملہ ہے, اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بالکل ایک الگ معاملہ ہے. دونوں کو آپس میں نے جوڑ دیا, اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. پھر فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے. سیکھتے 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 حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ, پھر دوبارہ الٹا ہونا, دوبارہ بچپنا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا, تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے.